واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، میں پہلے بھی یہ نیت کیے بیٹھا تھا کہ گفتگو نہایت مختصر کروں گا۔ طبیعت کچھ تھکاوٹ ہے جسم میں، کچھ سفر پہ رہا، کچھ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ ہے۔ ارادہ تھا بھی گفتگو نہایت مختصر کریں گے۔ اب تو علامہ فیاض صاحب تشریف لے آئے ہیں، اب سارا بیان وہی کریں گے، میں صرف ایک بات سناؤں گا۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے جن کو مقام خاص عطا فرمایا ہے، ان کی ایک خاص شان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ یہ جو لفظ ہے نا الاخلاء، خلیل کی جمع، خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے ایک نبی کو شان عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو یہ شان ملی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جو جد الانبیاء بھی ہیں اور اللہ کے بہت ہی پیارے اور گہرے دوست ہیں۔ اللہ نے ان کی وہ جو شان تھی، اس لفظ کو اس جگہ استعمال کیا ہے الاخلاء، سب سے جو گہرے دوست ہوں گے، یومئذ ایک دن آئے گا، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ جتنے بھی گہرے دوست ہیں، عام دوست کی بات نہیں ہو رہی، گہرے دوستوں کی بات ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا۔ ہماری آپ کی بات میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا اس بارے میں۔ وہ جو بات کر رہا ہو، اگر ہمیں اس پر بھی تسلی نہیں ہوگی تو پھر کس کی بات پہ تسلی ہوگی؟ وہ کہتا ہے یہ جو دنیا کی دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، یہ تمہارے قیامت کے دن کام آنے والی نہیں، بلکہ صرف کام آنے والی نہیں ہے، الٹا نقصان دینے والی، دشمنیوں میں تبدیل ہونے والی ہے۔ مولا پھر دوستی کسی سے نہ لگائیں، یہ دوستی اچھی چیز نہیں ہے، فرمایا اچھی چیز ہے، لیکن ان سے لگاؤ جو آگے کام آئیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا الا المتقین، مگر جو اللہ کے وہ بندے جن کو رب نے تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے، جو متقین ہیں، وہ تمہاری دوستی اس نبھائیں گے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حسنی حسینی بغدادی، آپ کی میرا خیال ہے مجھ جیسا طالب علم اگر زندگی بھر شانیں بیان کرتا رہے تو ان کی شانیں نہیں ختم ہونے والی۔ بڑے بڑے علماء کی تو بات ہی کیا، ہم تو پڑھے تھوڑے ہیں، ہمارا تو علم بھی تھوڑا ہے، ہم جیسا بندہ ان کی شانیں ساری زندگی بیان کرتا رہے تو نہیں ختم ہوتی، اور جو بڑے علم والے ان کا تو مقام کیا، وہ تو صدیاں گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن ختم ہونے والی شان ان کی نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا، بزرگوں سے سنا، میں اس پر ہی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے کہ ایک چور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا مرید کر لیں۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، حضور کا فرمان ذیشان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ کروڑوں مومن اکٹھے ہوں تو ایک اللہ کا ولی، اس کی شان اس سے بھی زیادہ ہے، اور ولی کروڑوں اکٹھے ہو جائیں تو غوث العظم کی شان ان سب سے زیادہ ہے۔ تو جب ایک مومن کی فراست کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دلوں کے حال تک پہنچ جاتا ہے، تو ولی کی کیا شان ہوگی؟ اور ولیوں کی شان سمجھ میں نہیں آتی تو غوث العظم جو ولیوں کے ولی اور سارے ولیوں کے سردار ہیں، اس کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ آپ نے ان کی ہاں طرف بھی لگا تھا، ہمیں بیماری طرز والی بھی ساتھ ہے،
شیروں والی بھی ساتھ ہے اور قوم کی خواہش بھی ہوتی ہے بھی یہ سنا دیے جائیں. چلو میں کہیں صوت آتا ہے تو قابو آتا ہے تو سناتا ہوں. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. خدمت میں حاضر ہوا وہ چور اور اس نے کہا جی میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس کی دلی کیفیت کو دیکھنے کے بعد، اور یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ولی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دل کی طرف نظر کرتا ہے نا تو وہ دل، اس کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ بن جاتا ہے اور وہ ساری لوح محفوظ کو پڑھ دیتا ہے. لوح محفوظ است پیش اولیاء، اتنا مقام ہے. یعنی اللہ کے ولی کے سامنے لوح محفوظ آ جاتی ہے. ساری جو لوح ہے جس پر کائنات کی تقدیریں لکھی ہوتی ہے اللہ کا ولی آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتا. غوث الاعظم نے ساری کیفیت تو ان کے سامنے آ گئی تھی کہ یہ کون بندہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا چاہتا ہے. تو اللہ کا ولی تو ہوتا ہی بندے کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جانے والا. وہ تو لوگوں کو گمراہی سے ہٹا کے سیدھے راستے پر لگاتا ہے، وہ برائی سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لگاتا ہے. یہی تو ولیوں کی شان ہے. آپ نے اس سے کہا بھی میں ہر بندے کو اپنا مرید نہیں کرتا، میں اپنی مرید کرنے کے لیے کچھ میرے جو ہے وہ شرائط ہیں. تو اس نے کہا جی بتائیں. تو آپ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ جو میرا مرید ہوگا اس نے نماز باجماعت پڑھنی ہوگی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے. آپ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اس نے کہا یہ بھی منظور ہے. آپ نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ چوری نہیں کرنی. وہ تو تھا ہی چور، اس کا تو کاروبار تھا. وہ خاموش ہو گیا. تو حضرت صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، تو نے پہلی دو شرطیں مان لی ہیں اور تیسری پر تو چپ ہو گیا. اب میں اس بات کو روک کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سے تو وہ چور ہی اچھا تھا جو با جماعت نماز پڑھنے کا وعدہ بھی کر چکا تھا اور جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ بھی کر چکا تھا. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے. ہم چوریاں بھی نہیں کرتے لیکن جھوٹ ساتھ بولتے ہیں. ہم چوریاں بھی نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے. جو نماز نہ پڑھے اور جھوٹ نہ بولے، جو جھوٹ بولے اور نماز بھی نہ پڑھے وہ اچھا ہے، یا جو وعدہ کرے کہ جناب میں زندگی بھر نماز بھی پڑھوں گا اور جھوٹ بھی نہیں بولوں گا وہ اچھا ہے؟ جھوٹ نہ بولنے والا اچھا ہے، نماز پڑھنے والا اچھا ہے، جھوٹ بولنے والا اچھا نہیں، نماز چھوڑنے والا اچھا نہیں. وہ چور کہہ رہا ہے جناب میں نماز پڑھوں گا اور باجماعت پڑھوں گا، وعدہ میرا. اور آپ سے میں وعدہ کر دوں کہ میں اب آئندہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو وہ چور ہم سے اچھا نہ ہوا. تیسری بات جب آپ نے کی تو وہ خاموش ہو گیا. تو آپ نے فرمایا بات کرو. اس نے کہا حضور میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کرو. نے کہا جی میں جدی پشتی چور ہوں، خاندانی پیشہ ہے میرا ماشاءاللہ. جناب احمد محمود گرایا صاحب ایڈوکیٹ تحریک لبیک کے لیگل ایڈوائزر چشتیہ کے، وہ تشریف لا، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. میں جدی پشتی چور ہوں، میں بھی چور، میرا باپ بھی چور، میرا دادا بھی چور، لکڑ دادا بھی چور. ہم تو جدی پشتی چور، ہمیں تو اور کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. تو اگر میں چوری آپ سے وعدہ کروں کہ نہیں کروں گا تو پھر میں کروں گا کیا؟ میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میرا تو کاروبار یہی ہے. آپ نے پھر آنکھیں بند کی، توجہ فرمائی، اور اس کے بعد پھر فرمایا، پھر دوبارہ سے یہ لفظ کو نا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز باجماعت پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں جھوٹ زندگی میں کبھی نہیں بولوں گا. مہربانی کریں چوری سے مجھے نہ روکے، اس کی اجازت عنایت فرما. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی، دو وعدے تم میرے ساتھ کرتے ہو کہ نماز باجماعت پڑھو گے اور جھوٹ نہیں بولو گے. اس نے کہا جی وعدہ کرتا ہوں، باجماعت نماز پڑھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن چوری والی اجازت عنایت فرما دیں. تو پیر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے، چوری کر لیا کر. بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو میرے پیر نے چوری کی اجازت دے دی، اور پیر بھی عام نہیں ہے بلکہ پیروں کا پیر ہے، اتنا بڑا پیر، اور اس نے اجازت دے دی ہے تو پھر میں چوری بھی چھوٹی نہیں کروں گا، چوری بھی اب بڑی کیا کروں. جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اٹھتے ہوئے اس نے ایک بات کر دی. کہنے لگا حضور اگر میں کہیں باہر ہوں، جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں،
وہاں کوئی مسجد نہ ہو، بندے نہ ہوں، تو پھر میں جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھوں گا؟ آپ نے فرمایا تو وعدہ کر چکا ہے میرے ساتھ، اگر تجھے جنگل بیابان میں کہیں کوئی ایسا آ جائے، واقعہ موقع بنے، تو خود اذان کہہ کے خود جماعت کروا لیا کر، تیرے پیچھے فرشتے نماز پڑھیں گے۔ وہ تو بڑا خوش ہوا، نیت کر لی کہ جناب آج رات میں بادشاہ کی چوری کروں گا۔ اور اس وقت دارالخلافہ بغداد ہی تھا۔ ماشاءاللہ جاوید صاحب بھی تشریف لائے، خوش آمدید جی۔ افسر جو ہوتے ہیں نا وہ بعد میں آتے ہیں، افسر توجہ ہے آپ کی، میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نے نیت کر لی کہ میں بادشاہ کے ہاں آج چوری کروں گا۔ جب رات کو آستانے پر ٹھہرا، آستانہ قادریہ بغداد شریف غوث الاعظم کی خدمت میں، جب سارے لوگ سو گئے، کچھ اللہ اللہ میں مصروف ہو گئے، تو وہ اپنے کام کی طرف اس نے دھیان دیا، آنکھ بچا کے نکلا اور تلاش کرتا کرتا وہ بادشاہ کے محلات کی طرف چلا گیا۔ بادشاہ کے محلات میں اس نے جا کر نقب لگا دیا۔ چنو اپا نے سن لا دیتا، پنجابی وچ سن لا دیتا انہیں۔ اور جب وہ اندر داخل ہوا محلات کے، تو اس کے سامنے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت، ان کا بیت المال تو بھرا ہوا تھا۔ پاکستانی بیت المال تو تھا نہیں، یا پاکستانی خزانہ تو نہیں تھا کہ جو حکمران آئے وہ کہے جناب اگلے کھا گئے، خالی پڑا ہے، ویلا پڑا ہے۔ اور اگر ویلا پڑا ہے تو بھائی تم چھوڑ دو، یہ حکومت کیوں کرتے ہو؟ بیٹھے اسی کام کے لیے کہ بہت بڑا ہے، ہم بھی لوٹیں گے۔ جتنے حکمران آئے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا ایسا ہوگا جو بھی آیا اس نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو دیا کچھ نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جس دن حضور کا دین تخت پہ آئے گا، 1 سال کے اندر اندر آپ پاکستان کی تقدیر بدلتی دیکھنا کہتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور اب انشاءاللہ دین آئے گا اور جلد آئے گا اور تخت پہ آئے گا، چند آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یوں سمجھیے کہ جیسے مدتوں کے بعد لوگوں میں تبدیلی آتی تھی نا، اب دنوں میں تبدیلی آ رہی ہے، بلکہ گھنٹوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ہاں اب بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ تبدیلی اس کا نام نہیں ہے کہ وہ 4 خسرے بلا لیے جائیں، کوئی گلوکار بلا لیے جائیں اور ناچنے والیاں بلا لی جائیں اور 126 دن دھرنا دے کے وہاں پر بھنگڑے ڈال کے کہہ دیا جائے کہ پاکستان میں ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آ رہی ہے۔ اس طرح تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، پھر پوری کائنات میں تبدیلی آتی ہے۔ اور اب بھی تبدیلی تب بھی آئے گی جب مصطفیٰ کا نظام آئے گا، حضور کا دین جب تخت پہ آئے گا، پھر پوری کائنات میں تبدیلی آ جائے گی اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے لوگ راغب ہو گئے انشاءاللہ۔ اس نے جب نقب لگایا، دیکھا کہ بڑا مال پڑا ہے، ہیرے جواہرات پڑے، اس نے تو اتنی مدتوں بعد دیکھا تھا، اس نے گٹھڑیاں باندھنی شروع کر دی، بوریاں بھر رہا ہے، کبھی گٹے بھر رہا ہے، کبھی گٹھڑیاں باندھ رہا ہے۔ وہ چونکہ آدھی رات سے زیادہ وقت تو آستانے پہ گزر گیا تھا، پچھلی رات کا وقت تھا جب وہ نکلا تھا، اور گٹھڑیاں باندھتے باندھتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اذانوں کا وقت ہو گیا۔ اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے آواز آیا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند نماز سے بہتر ہے، نیند نماز سے ماشاءاللہ 2-3 بندوں کی توجہ ہے، میں سمجھ رہا تھا بے توجہی سے سن رہے ہیں، اور اکثریت بے توجہی سے سن رہی۔ نماز نیند سے بہتر نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اگر نماز بہتر ہوتی تو اذان کے وقت سارے مسجد میں نہ ہوتے، نیند کو چھوڑ دیتے نا، نیند سے پیار نہ کرتے، نماز سے کرتے۔
اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں اور مؤذن کہہ رہا ہے ہر جگہ سے سپیکر سے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہم ترجمہ الٹا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے۔ اگر نماز بہتر ہوتی تو ہم نیند کو چھوڑ دیتے۔ ہم جو نیند کو نہیں چھوڑ رہے، ہماری نظر میں نیند بہتر ہے نماز سے۔ اس لیے مسجدیں ویران پڑی ہیں، کعبہ خانے آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں، برائی کے اڈے آباد ہیں۔ ہم نیند کو بہتر سمجھ رہے ہیں، نماز کو بہتر نہیں سمجھ رہے، جبکہ رب اور رب کے رسول کا فرمان ہے کہ نماز بہتر ہے، نماز بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، یہی ترجمہ ہے، لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں اس کا۔ اس کو جب آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے مرشد سے وعدہ کیا تھا باجماعت نماز پڑھنے کا، اب اگر میں نماز کی طرف جاتا ہوں تو میری ساری رات کی محنت ضائع ہو گئی، یہ اتنی گٹھڑیاں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں، یہ کہاں جائے گی؟ اور اگر میں گٹھڑیاں اٹھا کے کسی منزل مقصود پہ پہنچتا ہوں تو نماز رہ جائے گی، اب کروں تو کیا کروں؟ اسی پر میاں محمد بخش بولے تھے، آپ فرماتے پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلن وچ گنا، رو نو کو ہن رو محمد ہن روے تے منا۔ اب اس نے وہ آخر میں ایک بات پوچھی تھی کہ اگر جنگل میں ہوں، بیابان میں ہوں تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا مرشد نے اجازت دی تھی خود اذان کہہ کے جماعت کروا لینا، فرشتے تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو چلو میں یہاں پر ہی اذان کہہ کے یہیں پر جماعت کروا کے جلدی جلدی مختصر نماز پڑھ کے سامان لے کے نکلتا ہوں۔ اس نے مولوی صاحب کو اذان دیتے ہوئے تو دیکھا تھا کہ وہ کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال لیتا ہے، اس نے شہادت کی انگلیاں ڈالی کان میں، کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر اس نے اذان دینا شروع کی، ایسا ایسا تو کان بند ہو گئے تھے اپنے ہی انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے، کہا آواز ہی نہیں نکل رہی، یہ کیسی اذان ہوئی؟ اذان میں تو آواز نکلتی۔ اس نے زور لگایا، اب جتنا زور لگے نا کان اتنے زیادہ بند ہوتے، انگلیاں اندر ڈالی ہو تو زور لگائیں تو کان کی جو ہوتی ہیں وہ گوشت وہ انگلیوں کے ساتھ پھنس جاتا ہے، آواز مزید بند ہو جاتی۔ وہ زور لگایا تو یہ اتنا، تو اب میں نے اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، مجھے میری آواز ایسا ایسا آ رہی ہے، پوری جتنی سپیکر کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور دیکھیں، ابھی نہیں آتی آواز۔ اس نے کہا یہ کیا مولوی صاحب کی تو اتنی آواز نکلتی تھی، میری کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میری آواز نکل۔ اس نے اور زور لگایا اور لگایا اور لگایا، جب اتنی زور سے اس نے آواز لگائی نا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا ہو ہمارے محلات میں اذان، کیونکہ یہ لوگ تو اذان سے چڑھتے۔ پچھلے دنوں ایک باقاعدہ FIR ہم نے دیکھی تھی، ادھر کوئی سندھ کا علاقہ تھا، سندھ کے علاقے میں ایک مولوی صاحب پہ FIR کاٹی گئی، اسے گرفتار کیا گیا کہ تم صبح صبح اذان دیتے ہو، تمہاری اذان کی وجہ سے ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کو گرفتار کیا تو اسے پکڑا گیا۔ جی جج کا مقام تھا، اندازہ کرتے۔ تو جس قوم کے اندر اذان انہیں ڈسٹرب کرتی ہو اور اس پر پرچے کاٹے جائیں، اس قوم کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ بابا جی یہی جملے تو فرماتے رہے، فرمایا تم صرف سپیکروں کی ہم بات نہیں کرتے کہ سپیکر اتر گئے تو ہم روڑا ڈالیں کہ کیوں سپیکر، یہ بات سپیکروں تک نہیں رہے گی، سپیکروں سے کام آگے نکلے گا۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں مسجد میں اور منبر رسول پر اگر بابا جی نہ اٹھاتے نا آواز، این ممکن ہے کہ کئی مسجدوں کے سپیکروں کے ساتھ مولوی بھی گرفتار ہوتے، اذانیں بند ہو جاتی۔ اور آپ نے اس سے پچھلا دور جو گزرا نواز شریف شہباز شریف کو، اس میں آپ نہیں دیکھا قذافی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں جب وہ ہوا تھا کرکٹ کا میچ، مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے تھے کہ وہ اس وقت تک یہاں نہ اذان ہوگی نہ جماعت ہوگی جب تک کرکٹ کا میچ ہوتا رہے۔ یہ حکمران اسلام سے وفا نہیں کرتے، اسلام سے محبت نہیں کرتے۔ حکمرانوں کا مذہب صرف دولت ہوتی ہے، ان کو اگر کہہ دیا جائے کہ کلمہ چھوڑ دو وہ کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ان کو اگر بار والے کہہ دیں کہ یہاں پر جتنے لوگ اذانیں دیتے ہیں سب کو گرفتار کر لو، مسجدیں گرا دو، وہ مسجدیں گرانے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ وہاں کرتارپور میں اربوں روپے لگا کر سینکڑوں جو ہیں وہ ایکڑوں پر ان کا کرتارپور میں کوریڈور کھول دیا، ادھر مسجد کراچی میں شہید کر دی گئی۔
مسجد کراچی میں شہید کی گئی ہے، مدینہ مسجد اہل سنت کی مسجد تھی، وہ مجھے جگہ کا نام نہیں آتا کس جگہ کی بات ہے، طارق روڈ نہیں، طارق روڈ والی نہیں، وہ تو دیوبندیوں کی تھی، نہیں وہ نہیں، میں اور مسجد کی بات کر رہا ہوں، یہ اور مسجد ہے، وہ طارق روڈ والی جو دیوبندیوں کی مسجد ہے وہ ابھی تک کھڑی ہے، اس کو نہیں گرایا، اور مسجد گرائی ہے، وہ اہل سنت بریلوی مسلک کی تھی، ہاں قاسم فخری صاحب نے اس پر واویلا بھی کیا تھا، روڑا بھی ڈالا تھا، وہ مسجد گرائی گئی ہے کراچی میں، اور یہاں ہندوؤں کے گردوارے بنائے گئے ہیں، حکمران گردوارے بناتے ہیں، مسجدیں گراتے ہیں، اس مسجد کو گرانے کا جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس نے حکم دیا تھا گرا دو مسجد۔ ہاں جی، یہ تو ساری باتیں آن دی ریکارڈ ہے جو پہلے گزر چکی، میں اب کی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں گے تو حکمران ہر مسجد گرا دیں گے، ہماری خاموشی ہمارے لو ڈبے گی، ہم صرف ہماری ذاتی طور پہ ہمیں نہیں، ہمارے اسلام کو، ہمارے مذہب کو لے ڈوبے گی، اور اگر ہم مذہب کے لیے نہیں نکلیں گے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے آواز اٹھا کر مسلمانوں میں غیرت ایمانی پیدا کر دی، اب مسلمان اسلام کے لیے جان دینا بھی جانتے، جان لینا بھی جانتے۔ سبحان اللہ، اندازہ کر لیں کیسی معلومات دے رہے ہیں بھائی، کہ مسجد میں قرآن پاک جلایا گیا، اس پر کوئی واویلا نہیں، اور مندر کی توہین پر باقاعدہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے، مسلمانوں کی اسمبلی، نہ مجھے وہ اسمبلی مسلمانوں کی لگتی، نہ وہاں پر قرارداد منظور کرنے والے مسلمان لگتے، نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ ایسا کلمہ تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا کہ اگر کلمہ پڑھ کے کرنی توہین ہے نا اسلام کی تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں، اسلام کی جڑیں کاٹتا رہوں گا، ایسا ابو جہل سے بھی یہ بدتر ہے ایسے کام کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے جب اذان دی بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا، ابھی کمال ہے، وہ پرانے دور کے بادشاہ بھی اچھے ہوتے تھے، آج کل کے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہے، وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، یہ تو ظالم قسم کے لوگ۔ خود اٹھا، اس نے وضو کیا کہ اذان ہو گئی ہے، لگتا ہے کوئی اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہمارے محلات میں آ گیا ہے، چلو نماز پڑھتے۔ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جیسے وہ اٹھا تو گھر والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، جتنے اس کے گارڈ تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جتنے پولیس والے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جتنے وزیر مشیر وہاں گروپ میں تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ اٹھا تو سب کو پھر تھرتھلی لگ جاتی ہے، سب اٹھے، دیکھا بادشاہ وضو کر رہا ہے، وہ بھی وضو کر رہا ہے۔ اس لیے دین تخت پہ لانا چاہتے ہیں کہ جب بادشاہ نمازی ہوگا تو رعایا بھی نمازی ہوگی۔ بابا جی کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ جب رعیت جو ہے وہ اس وقت تک دین کے راستے پر نہیں چلتی جب تک ان کا رائی جو ہوتا ہے وہ نہیں چلتا۔ بادشاہ ایمان والا ہوگا تو رعیت بھی ایمان والی ہوگی، بادشاہ جو ہے وہ اگر دین سے کا دشمن ہوگا تو نیچے والے کیسے کام کریں گے؟ بادشاہ کو اٹھتا دیکھ کر سارے پولیس والے بھی، سیکورٹی والے بھی، ایجنسیوں والے بھی جو ان کے کرد و نواح میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی وضو کیا۔ بادشاہ کے دیکھا کہ چلو رب تو راضی نہیں کرتے، بادشاہ کو تو راضی کرے۔ بادشاہ وضو کر کے تلاش کرتا رہا کدھر جائیں بھی، وہ اذان کہاں ہوئی تھی، دیکھتے دیکھتے جو گیا تو وہ بیت المال میں جہاں خزانہ تھا وہاں مولوی صاحب جماعت کروا کے کھڑے اکیلے ہی۔ بادشاہ جا کے پیچھے امام دے، اللہ اکبر، وزیر اعظم بھی پیچھے امام دے، اللہ اکبر، مشیر بھی پیچھے امام دے، اللہ اکبر، سیکورٹی بھی پیچھے تھی، ایجنسیاں بھی پیچھے تھے، سارے اللہ اکبر۔ وہ تو آدھی مستی چ لگیا سی بھی میرے پیچھے فرشتے پڑھ رہے کہڑے لگے ہوندے پہلے۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی اس نے کہا السلام علیکم اس کو تو رحمت اللہ بھول گیا۔ ایک لطیفے کے طور پر بات مجھے یاد آ گئی ہے، ایک عورت کے خامد کا نام رحمت اللہ تھا، اس کو کسی نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز پڑھتی پڑھتی جب اس نے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنا تو سامنے اس کا شوہر آ رہا تھا دروازے سے، اس کی نظر پڑ گئی تو رحمۃ اللہ تو آ رہا ہے، تو اس نے کہا السلام علیکم منع دے ابا۔ تو ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمیں تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، کس نے کہہ دیا؟ یہ غلط طریقے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں مردوں کو نہیں پتا، عورتوں کو کیا پتا ہوگا، مسائل سے اتنے ہم دور ہیں۔ اس کو تو رحمت اللہ علیہ جو لفظ کہنا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ رحمت اللہ بھول گیا، اس نے دیکھا یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں پیچھے،
بادشاہ کھڑا ہے، وزیر کھڑے ہیں، مشیر کھڑے ہیں، پولیس کھڑی ہے، لائنوں پہ لائنیں، صفوں پہ صفے، مر گئے، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ سزا تو ملنی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بادشاہ بڑی سخت سزا دے گا، عبرت کا نشان بنا دے گا کہ میں نے زندگی میں ایسا چور دیکھا ہی نہیں ہے کہ ادھر اذانیں بھی کرتا ہے، مصلے بچھا کے نمازیں بھی پڑھتا ہے، ادھر چوریاں بھی کرتا ہے۔ بڑا پریشان ہوا، سلام پھیرنے کے بعد بس جیسے اس نے دیکھا مولوی صاحب کو کہ منہ پھیر کے بیٹھ جاتے ہیں نمازیوں کی طرف، اس نے بھی منہ پھیرا نمازیوں کی طرف، آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، اور دل ہی دل میں اس نے غوث الاعظم کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے پھر اس کو بیان کیا، کہنے والے نے کہا اس نے حضور کی خدمت میں عرض کی، سن فریاد پیراں دیا پیرا تے میں آنکھ سناواں تینوں، باں پھڑی دی لج رکھ لینا تے ساریاں شرماں تینوں۔ یا غوث اعظم، اسے کسی نے بتایا تھا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جو بھی لبیک یا رسول اللہ، جو بھی سچا پیر ہوتا ہے وہ مرید کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے۔ میں نے کہا میرا پیر سچا ہے، مشکل پڑ گئی ہے، میں اپنے مشکل کشائی کے لیے اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں، اس نے دل میں یاد کیا تو غوث الاعظم نے توجہ فرمائی اور آپ کی نہ صرف آپ نظر آئے بلکہ آپ کی آواز بھی اسے سنائی دی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا، غوث الاعظم بند آنکھوں میں اسے نظر آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بھائی تو نے میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی وعدے میں تو پکڑا پڑا ہوں، وہ وعدہ کیا تھا نماز باجماعت پڑھوں گا، وہ باجماعت نماز پڑھنے میں تو پھنسا ہوں، اگر باجماعت نہ پڑھتا تو بھاگ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت صاحب کے بلد تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف رکھے۔ اس نے کہا حضور آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ نبھانے کے غرض میں ہی تو پھنس گیا ہوں، اگر وعدہ نہ نبھاتا تو پھر تو میں نکل جاتا۔ آپ نے فرمایا یہ ایک وعدہ تو نے پورا کیا ہے باجماعت نماز کا، وہ تو ہو گیا ماشاءاللہ، عباس صاحب کی تشریف لائے، تو وہ تو وعدہ ہو گیا پورا، ایک اور بھی تو نے وعدہ کیا تھا؟ جی فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا جی بالکل کیا تھا۔ فرمایا اب جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنی، بادشاہ پوچھے گا تو یہ نہ کہنا کہ میں بڑا عالم دین ہوں، بڑا مفتی ہوں، بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، کہنا جناب میں چور ہوں، سچ بولنا۔ اس نے کہا اچھا اب اقراری مجرم بھی بنوں کہ ہاں میں چور بھی ہوں، پھر تو بادشاہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر تو ہم سے وعدہ کیا جو وہ پورا کرے تو ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر تو اپنی مرضی سے اپنی بات ہیری پھیری کر کے نکلنا چاہتا تو نکل جا۔ اس نے کہا نہیں حضور ایسے میں نکلنا نہیں چاہتا، پہلے دن وعدہ کیا پیر سے وہ تو نبھاؤں گا، جو سزا ملتی ہے ملے۔ ابھی وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا کہ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ہاتھ باندھ کے کہا حضور ہمارے لیے دعا فرمانا، آپ مراقبے میں ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ساتھ والی حکومت ہماری حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی جنگ کی تیاریاں کر رہی ہے، دعا فرمائیں وہ جنگ ٹل جائے۔ وزیر اٹھے، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی دعا کریں، 58 ٹوبی والا تھوڑا بھی ابھی پھر رہا ہے، کہیں ہر اسمبلیاں نہ ٹوٹ جائے۔ مشیروں نے کہا ہمارے بھی ذرا پکی نوکری ہو جائے، ہماری دعا کر دیں۔ اس نے آنکھیں کھولی بھی، یہ کون بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا تو سارے ہاتھ باندھے کھڑے۔ اس نے کہا بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ سے دعا کی درخواست کر رہے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کو کہہ رہے۔ کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی جانتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عالم دین ہیں، مصلی رسول پہ بیٹھ کے امامت کروا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر میں مولوی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کا ولی ہوں تو یہ لقب کون لگا کے مسان کنے لائیے، خزانے کنے بننے میں گڈڑیاں بنیاں پہیاں نے، یہ کون کر گیا؟ میں تو چور ہوں، میں تو ولی اللہ نہیں ہوں، میں تو حافظ کاری مولوی نہیں ہوں، میں تو بالکل ایک چور ہوں، دنیا دار بنتا ہوں، میں تو چوری کی غرض سے آیا ہوں، میں نے یہ لقب لگائی ہے، میں نے یہ کام کیا۔ بادشاہ کہنے لگا خبردار کوئی ان کی بات کی طرف توجہ نہ کرے،
اللہ کے ولی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عاجزی، انکساری، نمانہ بننے کے لیے ایسی باتیں چور کہتے ہیں اپنے آپ کو، خبردار کوئی ان کو چور نہ کہے، یہ تو صرف ہماری دعا نہ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ چور نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو میں چور نہیں ہوں تو بتاؤ پھر چوری کی نیت سے کون آیا، کس نے لگایا نقب، کس نے یہ سارا کام کیا؟ تو جو بادشاہ نے اس وقت جواب دیا نا وہ بھی میاں صاحب نے بیان کیا۔ میاں صاحب کہتے ہیں بادشاہ بولا کہندا سانو چور دسے تے وچوں ہور میاں کدی چور نہ بانگ علام دینے لا کے سن خزانے اتے بہ کے کدی چور نہ جماعت کرام دینے۔ اس نے پھر دوسری باری تیسری باری سے بار بار پوچھا کہ اچھا اگر تم مجھے ولی اللہ، متقی، پرہیزگار، عالم دین، امام، خطیب سمجھ رہے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں مانتے ہیں چور آیا تھا، اس نے نقب بھی لگایا تھا، اندر آ کے اس نے سونا چاندی بھی لوٹا تھا، گٹھڑیاں باندھی تھیں، چوری کی نیت سے آیا اور چوری کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اذان کہی چور بھاگ گیا، اللہ کا ولی آ گیا۔ آپ کی اذان کی آواز سن کے چور گیا، اب چور ادھر نہیں ہے، چور بھاگ گیا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کی اور حضور غوث پاک کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ کہا حضور یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا تم نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا، ہم نے ان کے دلوں پر کنٹرول کر لیا۔ ہم نے کہا خبردار یہ ہمارا مرید ہے، اس کو چور نہیں کہنا، یہ ہمارا مرید ہو اور پھر چوری کرے، آج سے تجھے ہم نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بادشاہ کہنے لگا حضور ہم تو آپ جیسے بندے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، آپ آ گئے، اب آپ کو جانے نہیں دیں گے، یہ سارا محل آپ کا ہے، یہ سارے خزانے آپ کے، جہاں چاہیں رہیں اور جو چیز چاہیں استعمال کرے، جس چیز کو چاہیں آپ کو تصرف کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، یہ سارے خزانے آپ کے۔ اس نے کہا دیکھو پہلے دن مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہونے کے فوائد کہ میں نے تو دل سے ان کو پیر مانا تھا، میں نے چوری کی نیت تو ابھی چھوڑی نہیں تھی، چوری تو کرنے کے ارادے تھے، میں اگر چوری کرتا ایک دو گٹھڑیاں لے جاتا، یہ سارے خزانے مجھے اس لیے ملے کہ میں نے اپنے مرشد کی بات کو ماننا ہے۔ اگر مرشد کی بات ماننے سے بندہ بادشاہ کا پیر بن سکتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے کس مقام تک چلا جا سکتا ہے۔ ہم اس لیے تو دن رات یہ محفل منعقد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے قرب میں آ جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کوئی حکم ایسے نہیں دیتا، اس کی حکموں میں کتنی حکمتیں ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ جو حکم دیتا ہے کہ ان کی قربت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی سنگت میں رہو، وہ کیوں حکم دیتا ہے؟ اس کے اندر جو راز ہے وہ اللہ کے ولیوں نے پھر بیان کیے۔ آؤ تمہیں بتائیں ادھر بیٹھنے کے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان کی شانوں میں یہ بات بتا رہا ہے یہاں دنیا میں تو تم نے بچنا ہی ہے، ان کی صحبت میں رہ کر تم ان کی قربت میں رہو گے، قیامت کے دن تمہیں فیض یہ ملے گا، جہاں مشکل پڑے گی یہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے۔ مسلم شریف میں، بخاری میں بہت ساری حدیث ہے، ایک مشکات شریف کی حدیث پر میں اشارہ کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مجرموں کی نیک لوگوں کی لائنیں لگ جائیں گی، علیحدہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، یہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم کی لائن سے دو بندے نکل کے جنت والی لائن کی طرف بھاگیں گے، وہاں ایک اللہ کا ولی انہیں نظر آئے گا، اس کی خدمت میں آ کر حاضر ہو کر عرض کریں گے سرکار آپ نے پہچانا نہیں، ہم نے آپ کو ایک بار وضو کروایا تھا، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ لائن رک جائے گی نا، کیونکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے رکے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا فرشتوں سے یہ جو جنت کی طرف لائن جا رہی ہے یہ کیوں رک گئی؟ ان کو کہو نا جنت جائیں، یہ میرے پیارے بندے، اب ان کو لیٹ نہیں کرنا، ان کو جنت کی نعمتیں دینی ہے، ان کو کہو جنت میں جائیں۔ یا اللہ ایک تیرا پیارا بندہ، اس کے پاس جہنم کی لائن سے نکل کے دو بندے آ گئے، وہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اس سے پوچھو کیا بات کر رہے ہیں؟
یا اللہ وہ بندہ کہتا ہے انہوں نے دنیا میں میری خدمت کی تھی، اب یہ صلہ مانگنا چاہتے ہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ان کو ساتھ نہ لے کے جاؤں۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ۔ اگر ایک گلاس پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے، اللہ کے ولی کو ایک لوٹا وضو پانی بھر کے دے دیں خدمت کے لیے، اس سے جنت مل سکتی ہے، تو ساری زندگی ان کے لنگر پکانے والے اور ہر مہینے ان کی 11ویں دینے والے اور ان کی محبت کے دن رات چرچے اور نغمے بیان کرنے والے کیا ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ چور جا سکتا ہے ولی کامل بن کے، اور ہم حقیقی طور پہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے ولیوں کی سنگت قربت ہمیں نصیب ہے، کسی نہ کسی کی بیعت ہم نے کی ہوئی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی زور وردی ہے، کوئی کسی سلسلے سے منسوب ہے نا، الحمدللہ سنت رسول بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ والوں کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ والوں کی محبت بھی ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے کی محنت کوشش بھی کر رہے ہوں، پھر ان کے ہر مہینے 11ویں شریف یا شیر رجب کو حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا عرس بھی منائیں، اور جناب سے پاک کی 11ویں بھی منائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرنے والے جتنے اولیاء کاملین ہیں، وہ فرید الدین گنج شکر ہے، قبلہ عالم ہے، اور سیال شریف والے، تونسا شریف والے، ہم ساروں کے عرسوں پہ جائیں، ان کے تذکرے کریں، ان کو گھر بلائیں، ان کی خدمت کریں، پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی کی تو ڈائریکٹ نسبت مصطفیٰ کریم آقا، میں سمجھتا ہوں اس صدی میں جو مجدد کے عہدے پر فائدے وہ علامہ خادم حسین رضوی، اور آپ کو غیرت ایمانی اتنے عروج پر لے گئی ہے کہ آپ فنا پھر رسول بن گئے۔ ان کو ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ستائے رکھتی تھی، تھوڑی سی کوئی بات کرتا تو آپ کو اتنی تکلیف ہوتی، آپ دعائیں کرتے تھے یا اللہ یا اس کا قلعہ کما کر دے یا ہمیں موت دے دے کہ ہماری زندگی میں حضور کی توہین ہوتی رہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو بندہ اس مقام پر چلا جائے اس کی نسبت اور سنگت رکھنے والے وہ بھی اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں جاتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انجن، اس کے پیچھے لگے ہوئے ڈبے بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا جو انجن ہوتا ہے وہ یہ فرق بھی نہیں کرتا کہ یہ فرسٹ کلاس ڈبہ ہے، یہ سیکنڈ کلاس ڈبہ ہے، یہ تھرڈ کلاس ڈبہ ہے۔ فرسٹ کلاس کی جو ہے وہ سیٹ اس کی ذرا اچھی ہوتی ہے، صوفہ لگا ہوتا ہے، سیکنڈ کلاس کی ذرا اس کی نرم ہوتی ہے، اس سے ذرا نرم ہوتی ہے یعنی سخت ہوتی ہے، اور تھرڈ کلاس تو بالکل پھٹے شٹے ہی ہوتے ہیں۔ فرسٹ کلاس والا جو ہے وہ ہزاروں روپے دے کر ٹکٹ لیتا ہے، سیکنڈ کلاس والا چند 100 دے کر، اور تھرڈ کلاس والا وہ تو بالکل چند ٹکے دے کر، یعنی اس کی بہت کم تھی، لیکن جب وہ انجن کے ساتھ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ڈبے جڑ جاتے ہیں نا، انجن جب چلتا ہے 60 کلومیٹر کی رفتار سے یا 100 کلومیٹر کی رفتار سے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ فرسٹ کی کلاس کو 100 کلومیٹر کی رفتار سے لے جاؤں گا، سیکنڈ کو 50 کی لے جاؤں گا، اور تھرڈ کو 10 کلومیٹر کی رفتار سے لے جاؤں گا، یہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا جڑنا تمہارا کام ہے، لے کے جانا میرا کام۔ اور ہر ڈبے کو وہ جتنا اونچا ہو یا نیچا ہو، فرسٹ ہو سیکنڈ ہو یا تھرڈ ہو، ہر ڈبے کو اتنی رفتار سے لے کے جاتا ہے جتنی سے خود جا رہا ہوتا ہے۔ اگر انجن ریل گاڑی کا وہ ساتھ جڑنے والے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو محبت رسول جس کو مل جائے اس سے جڑنے والے حضور کی محبت میں نہیں شامل ہوں گے، اور جہاں وہ بندہ پہنچے گا اس کے ساتھ رہنے والے وہ وہاں نہیں پہنچیں گے۔ انجن پہنچا سکتا ہے تو آج کا رسول نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کی قربت کی اور سنگت کی جو ہیں وہ منزل ہے وہ طے کرنے کی توفیق دے اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب تو میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیڑھ ایک گھنٹہ اور تقریر کر سکتا ہوں، لیکن اب بلا تاخیر حضرت قبلہ علامہ محمد فیاض احمد قادری صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں، وہ بلا تاخیر اپنے خطاب و دل نواز سے ہمیں نوازیں گے۔